بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین، وہ لوگ جو یظنون، گمان کرتے ہیں یا یقین رکھتے ہیں، انا، کہ بے شک، ہم، وہ، ملاقو، ملاقات کرنے والے ہیں، ربی، رب سے، پروردگار سے، ہم، اپنے، واؤ، اور، انا، یہ کہ بے شک، ہم، وہ، الا، طرف، ہی، اس کی، راجعون، رجوع کرنے والے ہیں یا لوٹنے والے ہیں۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، وانہم الیہ راجعون، اور بے شک وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 46 ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک قسم جس کا پچھلی آیت میں ذکر فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ نماز جو ہے وہ جو ڈرنے والے ہوتے ہیں ان کے علاوہ باقی لوگوں پہ بھاری ہوتی ہے۔ اب اسی کی اللہ تعالیٰ ڈیفینیشن فرما رہے ہیں، اس کی مزید وضاحت فرما رہے ہیں کہ خاشعین کون لوگ ہوتے ہیں۔ الذین سے مراد یہ کہ جو پہلے بات گزر چکی ہے، جن کے بارے میں اللہ پاک نے ذکر فرمایا ہے کہ وہ نماز باری تھی مگر ڈرنے والوں پہ باری نہیں ہے، خاشعین پہ باری نہیں ہے، تو خاشعین کون لوگ ہیں؟ اب ان کی مزید وضاحت، یعنی گویا کہ ہماری نماز کا تعلق خاشعین کے ساتھ ہے اور خاشعین کا تعلق آنے والی اس آیت مبارکہ کے الفاظ کے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ خاشعین وہ لوگ ہیں جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، جن کو یہ یقین ہے کہ وہ اپنے رب سے ملیں گے، اپنے اللہ سے ملاقات کریں گے، اپنے اللہ کو جواب دیں گے، وہ ہیں خاشعین۔ اور جو خاشعین ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ خشوع و خضوع سے نماز پڑھتے ہیں، پیار سے، محبت سے، شوق سے، لگن سے، دل سے نماز پڑھتے ہیں۔ آج کی آیت مبارکہ صرف یہ دعوت دے رہی ہے کہ ہم اپنی نمازوں کو بہتر سے بہترین کریں، اپنی نمازوں کو پیارا بنا لیں، اپنی نمازوں کو خوبصورت بنا لیں، ان کو ایک بوجھ سمجھ کے، ایک جو ہے بس فرض سمجھ کے نہ ادا کریں، اس کو محبت سمجھ کے ادا کریں۔ کسی عزیز سے، پیارے سے ہماری جب ملاقات ہو تو ہماری کیا حالت ہوتی ہے، کس طرح ہم بے چین ہوتے ہیں۔ یہاں اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اپنے رب سے ملاقات کا یقین رکھتے ہیں یا گمان رکھتے ہیں یا خیال کرتے ہیں، جو بھی کچھ ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے رب سے ملنا ہے۔ جو اپنے رب سے ملنا چاہتے ہیں تو وہ خاشعین ہیں۔ تو یہ پہلی ملاقات جو ہے، ایک ملاقات کی صورت کیا ہے رب سے؟ نماز ہے۔ ایک صورت کیا ہے؟ نماز ہے، یعنی نماز میں ہم اپنے رب سے ملاقات کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ کبھی اپنی نماز کو باری نہیں سمجھتے، مشکل نہیں سمجھتے، نماز میں لاپرواہی نہیں کرتے، وقت میں تاخیر نہیں کرتے، جنہیں اپنے رب سے ملاقات کا خوف ہے، ڈر ہے، پیار ہے، محمد ہے، یقین ہے، محبت ہے، سب کچھ ہے، وہ کبھی بھی اپنی نمازوں میں لاپرواہی نہیں کریں گے۔ تو ہمیں اپنے رب سے ملاقات کا یقین میں ہمارے کمزوری ہے، ہمارے ایمان میں تھوڑی سی کمزوری ابھی ہے۔ کیوں کہ اگر ہمیں یقین ہو، جیسے ہم کسی سے ملنے، کسی شادی کے لیے تیاری کرتے ہیں تو کس طرح ہماری کنڈیشن ہوتی ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے وہاں کون کون ملے گا۔ اگر ہمیں کسی پیارے سے ملنا ہو تو ہم بڑے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں کہ ہم اس سے ملنے والے ہیں، ہر طرح کی وہ کنڈیشن۔ لیکن جب ہم اپنے رب سے ملاقات کرنے کا تصور کریں، پیار و محبت سے سوچیں تو کتنی بڑی بات ہے۔ ہم موت سے ڈرتے اتنا ہیں، اتنا ڈرتے ہیں، کیوں کہ ہمارے پاس تیاری ہی نہیں ہے اللہ سے ملنے کی، ہمیں اللہ سے اس طرح محبت ہی نہیں ہے۔ ہم نے اس دنیا کو اپنا مستقل ٹھکانہ سمجھ لیا ہے، اس دنیا سے پیار اور محبت اور پیسے سے اور ان چیزوں سے محبت ہمارے اندر رچ بس گئی ہے، اس لیے ہم اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے۔ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون، جیسے کہ تفسیر میں بتایا ہے فوزیہ جی نے کہ وہ اسی کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، مطلب پیار سے، خود امید کر رہے ہیں، شوق سے، لگن سے کہہ رہے ہیں کب ہم اللہ سے ملیں گے۔ کیا ہم ایسے نیک بن سکتے ہیں کہ ہم کہیں کہ یا اللہ ہم تو مرنے کے بعد اللہ سے ملیں گے، تو پھر ہم مرتے رہے نا؟ کیا اتنا یقین، اتنا پیار، اتنا محبت بھی ہمارے اندر آ سکتا ہے؟ آ سکتا ہے، لیکن کب؟ جب ہم یہ دنیا کی جو عارضی سی زندگی ہے نا، اس کو ہم اللہ کی مان کے گزار لیں، اللہ کی رضا کے مطابق گزار لیں، اللہ کے احکامات کے مطابق گزار لیں، تو پھر کیا ہوگا؟ ہمیں اللہ سے ملاقات کا ڈر نہیں ہوگا،
پھر ہم مرنے سے اتنا نہیں ڈریں گے جتنا ہم ڈر رہے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں ملاقات مرنے سے ڈر لگتا ہے کیونکہ آگے کیا ہوگا، یہ ہے وہ نہیں، ہمیں مرنے سے اس لیے ڈر لگتا ہے کہ ہم یہ دنیا نہیں چھوڑنا چاہتے، یہ بچے نہیں چھوڑنا چاہتے، یہ جو بھی دنیا کی آسائشیں آرام دنیا کے اندر ہیں ان کو نہیں چھوڑنا چاہتے، اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے آگے کے لیے کوئی تیاری نہیں کی ہوئی ہے۔ اگر ہماری تیاری اچھی ہو تو اور ہمارا یقین پختہ ہو، یقین ہمارا پختہ ہو نا، تو پھر ہم کیسے تھوڑی سی کسی اچھے ایونٹ میں ہم جا رہے ہوں، کسی اچھے پارک میں ہم جا رہے ہوں جہاں ہمیں اچھا لگتا ہے، اپنے میکے میں جو ہمیں اچھا لگتا ہے وہاں جا رہے ہوں، کسی پیارے سے ملنے جا رہے ہوں، کسی پسندیدہ جگہ پہ جا رہے ہوں، حج اور عمرے کے لیے جا رہے ہوں، کہیں بھی جا رہے ہوں، تو ہم کتنے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں، کتنے ہم لوگ خوش ہوتے ہیں۔ تو پھر ہم اللہ کے پاس جب وہ جنت، وہ باغات، وہ پھل، ابھی بہت پیارا قرآن پڑھا ہوا ہے، اللہ پاک مجھے، میرا اور آپ کا یہ سفر خیر و عافیت کے ساتھ تکمیل تک پہنچائے۔ بڑا خوبصورت قرآن پڑھا ہوا ہے، 30 پارہ میری تفسیر چل رہی ہے، وہ میں پڑھتی ہوں تو میرا دل چاہتا ہے اللہ وہ کون سا وقت ہوگا میں اپنے اس قرآن اس ترتیب کے ساتھ بھی یہاں پہنچوں گی، تو اللہ پاک ہمیں وہاں پہنچائے۔ اس کے اندر تو اللہ بڑا ڈرا رہے ہیں قیامت سے، اور خوبصورتیاں بھی بڑی، جنت میں یہ ہوگا، جہنم میں یہ ہوگا۔ اچھا اگر ہمیں اتنا یقین ہو اور اتنا اپنے اعمال پہ بھروسہ ہو، مال تو اتنا ہم نہیں کر پاتے لیکن نیت پہ، اپنے اخلاص پہ ہمیں بھروسہ ہو، تو پھر ہم وہ جنتیں کیوں نہیں لینا چاہ رہے؟ دنیا میں تو ہمیں تھوڑا سا کوئی آرام کا پتہ چل جائے، ہم یہ کام کر لیں گے، تھوڑا اتنی تعلیم حاصل کر لیں گے تو ہمیں ایک یہ جاب ملے گی، یہ آفر ملے گی، ہم تھوڑا سا یہ کام کر لیں گے تو ہمیں اس کا یہ فائدہ ہوگا۔ چھوٹے چھوٹے بینیفٹس، چھوٹے چھوٹے فائدے ہم کبھی چھوڑتے نہیں ہیں، ان کے لیے بڑی بڑی محنتیں کرتے ہیں۔ تو وہ جو جنت، وہ خوبصورت باغات، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، جہاں ہر وقت غلام خادم کھڑے ہوں گے، خوبصورت لڑکیاں خدمت کے لیے کھڑی ہوں گی، کوئی کام نہیں کرنا ہوگا، کچھ بھی نہیں کرنا ہوگا، تو اس کے لیے ہم لوگ کیوں نہیں اتنا خوش ہو رہے، اس کے لیے کیوں ہم بے چین نہیں ہو رہے؟ اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کیا ہے۔ ہم تو چھوٹی چھوٹی بات، اللہ پاک کا چھوٹا چھوٹا حکم جو ہمارے پاس سامنے آ جاتا ہے، بڑے بڑے الفاظ کے ساتھ، بڑی بڑی سختیوں کے ساتھ، وہ بھی ہم نہیں کر رہے تھے، پورا نہیں کر پاتے۔ تو بہرحال نمازوں کو بہتر کریں، اپنی نمازیں بہتر کرنے والے خاشعین ہوتے ہیں، خاشعین اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، خاشعین اللہ سے ملاقات کا بھروسہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ کیا لمحہ ہوگا، کیا وقت ہوگا جب ہم اللہ پاک سے ملاقات کریں گے، اللہ کے سامنے جائیں گے، اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، تو اس وقت اگر ہمارے اچھے اعمال ہوئے، ہم نے اپنے اللہ کو راضی کیا ہوگا، تو انشاءاللہ وہ وقت بہترین ہوگا۔ بہرحال الذین یظنون انہم ملاقو ربہم خاشعین، وہ لوگ ہوتے ہیں جو گمان کرتے ہیں وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، وانہم الیہ راجعون، اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ انا کا جو میننگ ہوتا ہے وہ بے شک کے لیے ہوتا ہے، تاکید کے لیے ہوتا ہے، تشدید کی وجہ سے، اور یہ جو ہے بامحاورہ ترجمہ ہے، اس کے اندر الذین یظنون ان کے، کیونکہ جملے کے سیکوینس سے بھی بعض اوقات سیٹنگ بنا سکتے ہیں کہ وہ لوگ جو گمان کرتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، لیکن آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ بے شک اس طرح کر سکتے ہیں۔ اسی طرح واو اور انا، بے شک یہ کہ، ان دونوں کو ملا کے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔